پنجاب کا شہر ہے خوشاب جس کا علاقہ ہے جوہر آباد. اس میں ایک واقعہ پیش آیا. اس میں نیشنل بینک کا ایک مینیجر ہے محمد عمران حنیف. اسی کے اپنے بینک کے سیکیورٹی گارڈ نواز ولد جان نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. سیکیورٹی گارڈ کا الزام تھا کہ مینیجر جو ہے وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتکب ہوا ہے. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ ختم نبوت کے نعرے لگا رہا ہے، ایک جلوس کی قیادت کر رہا ہے اور عوام کا جمع غفیر اس کے پیچھے ہے. کوئی اس کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے. ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری سچویشن میں ایک جلوس کی صورتحال میں یہ لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نعرے بازی کی جاتی ہے. یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس کھوج میں لگ گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے، کیونکہ یہ سارا واقعہ مشکوک بنا دینے والی کافی چیزیں سوشل میڈیا پر ہی موجود ہیں. ایک تو اس مقتول مینیجر کی جو فیس بک وال ہے اس پر جب لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس شخص نے بائیکاٹ فرانس، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا طارق جمیل کے بیانات اور اہل سنت کے علماء کے بیانات اور اس طرح کے بہت سے بیانات شیئر کیے ہوئے تھے. اور اس کی وال پر ہر دوسری یا تیسری جو پوسٹ تھی اس مینیجر کی، مقتول کی، وہ اسلامی پوسٹ تھی، مذہبی پوسٹ تھی اور مذہب کے حق میں پوسٹ تھی. کوئی اس طرح کی پوسٹ نہیں تھی جس سے مذہب کی گستاخی ہوتی ہو. اور ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اب وائرل ہے جس میں اس کا ماموں جو ہے مینیجر کا، وہ حلف اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ شخص قادیانی نہیں تھا میرا بھانجا جسے مارا گیا، بلکہ یہ ایک سچا اور پکا عاشق رسول تھا. یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ کیا بینک مینیجر واقعی کسی گستاخی کا مرتکب ہوا تھا یا اسے بے گناہ اور ناحق قتل کر دیا گیا؟ بینک میں اس واقعے سے پہلے چند دن پہلے کیا واقعہ پیش آیا اور جسے بنیاد بنا کر سیکیورٹی گارڈ نے بینک مینیجر کو قتل کیا اور یہ سنگین قدم اٹھایا؟ یہ ساری ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. خواتین و حضرات، اب یہ پوری سچویشن جو ہے، پورا جو واقعہ ہے، اس میں پولیس کا کردار جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ مشتعل ہجوم تھا، یہ اس کی قیادت کر رہا تھا. اور اس واقعے میں پولیس نے کس طرح سے مہارت کے ساتھ ایک خانہ جنگی سے علاقے کو بچایا، وہاں پر دنگے فساد ہونے سے بچایا. پولیس اسٹیشن کو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات کے اندر پولیس اسٹیشن کو بھی جلا دیا جاتا ہے اور پولیس پولیس کے اوپر بھی جان لیوا حملہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جو FIR ہے اس کی کاپی بھی ہمیں ریسیو ہوئی ہے اور اس کی کاپی جو ہے وہ اس کے بھائی کی مدعیت میں، بینک مینیجر کے بھائی کی مدعیت میں یہ FIR درج کی گئی ہے. اس FIR کا متن بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس FIR میں اس کا بھائی ہے، جو چھوٹا بھائی، وہ لکھتا ہے کہ میرا بڑا بھائی جو کہ تقریباً 1 سال کے عرصے سے بطور مینیجر نیشنل بینک قائد آباد میں فرائض سر انجام دے رہا ہے اور میں اپنے بھائی کو بیشتر اوقات اپنی پرائیویٹ گاڑی پر خود چھوڑنے آتا ہوں اور میں یہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے اسے جانتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ اپنی ڈیوٹی پر لیٹ آتا تھا اور میرے بھائی نے کئی مرتبہ ڈیوٹی پر لیٹ آنے کی وجہ سے اسے ڈانٹ بھی کی تھی. اور اس روز بھی حسب معمول میں ماں راجہ فیاض اختر ولد اختر حیات ماموں اپنی گاڑی پر اپنے بھائی کو چھوڑنے قائد آباد جا رہا تھا اور انہوں نے راستے میں یہ ہمیں بتایا کہ میں سیکیورٹی گارڈ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. 8:30 بجے 4 نومبر کو صبح مین بازار نیشنل بینک قائد آباد پہنچے تو گاڑی میں ان سے پہلے اتر کر جو بھائی ہے ان کا مینیجر، FIR کے متن کے مطابق وہ اندر پہنچ گئے اور اندر پہنچے اور یہ لوگ گاڑی پارک کر رہے تھے تو اسی میں انہیں گولی چلنے کی ایک آواز آتی ہے. گولی چلنے کی آواز کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، ہم نے واقعہ دیکھا، سیکیورٹی گارڈ کو سائڈ پہ کیا گیا، ہسپتال لے جایا گیا. اتنے میں سیکیورٹی گارڈ نے ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور یہ ذاتی رنج تھا، ڈانٹ ڈپٹ تھا، ذاتی انات تھا جس کی بنیاد پر ان کے بھائی کو قتل کیا گیا. یہ ہے FIR کا متن جو کہ FIR درج کر لی گئی ہے. اب کہانی کیا ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے، عینی شاہدین نے کیا دیکھا، وہاں پر موقع پر موجود لوگوں نے کیا دیکھا اور بینک کے سٹاف کی طرف سے جو ہمیں کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 4 نومبر کی صبح تقریباً صبح 8:30 بجے کا ہی یہ واقعہ ہے. مقتول مینیجر جب بینک آتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ نواز اپنی ڈیوٹی پر کھڑا ہونے کے بجائے اندر بینک میں موجود تھا اس وقت، جس پر مینیجر نے اس کی ڈیوٹی کے متعلق باز پرس کی اور اسے اپنی ڈیوٹی باحسن طریقے سے سر انجام دینے کا کہا، جس پر محمد نواز طیش میں آ گیا اور اپنی 12 بور پمپ ایکشن کا فائر مینیجر پر کھول دیا، جس سے مینیجر شدید زخمی ہو کر گر پڑا. اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ نواز نے ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور نعرے لگاتے ہوئے وہ بینک سے باہر آ گیا. ارد گرد کے لوگوں نے جب شور سنا تو وہ موقع پر پہنچ گئے. یوں وہاں ایک مجمع ایک جلوس کی شکل اختیار کر گیا. سیکیورٹی گارڈ جو دوسری جانب
زخمی مینیجر عرفان حنیف کو اسپتال پہنچایا گیا، جو کہ بعد میں چل بسا، اور یوں جو اقدام قتل کا مقدمہ تھا وہ قتل کے مقدمے میں تبدیل کر دیا گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اب مقامی لوگوں اور پولیس کے پاس شواہد بھی آ چکے تھے کہ جس سے اس سارے واقعے کو شکوک و شبہات میں تبدیل کر دیا، اور وہ معلومات کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو پولیس کے پاس اور عام لوگوں کو بھی بعد میں جا کے یہ ساری چیزیں ریئلائز ہوئیں۔ ایک تو اس مقتول مینیجر کے فیس بک پیج نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اس کی فیس بک پروفائل نے، جس پر جو پوسٹ تھیں وہ خود بتا رہی تھیں کہ واقعہ کیا ہے، اور یہ جو بات ہے یہ ذاتی اناد ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، حرمت رسول یا گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ اب واقعے سے قبل یہ ایک حقیقت ہے کہ مینیجر اور سیکیورٹی گارڈ کے مابین ڈیوٹی کے حوالے سے نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ نواز کے ساتھ گارڈز کئی بار بینک مینیجر سے اس کی شکایت کر چکے تھے کہ وہ ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے انجام نہیں دیتا، اور بعض ذرائع کے مطابق نواز جو ہے وہ ادائیگی نماز کو بھی ڈیوٹی میں بچت کے لیے بہت دفعہ استعمال کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے گارڈ کی ڈیوٹی ہو تو اسے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے، اور نماز کو بھی بڑا ہی دیکھ بھال کے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے۔ تو اس کے اوپر یہ جو نماز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی آگے جا کے بتائیں گے کہ ان کے درمیان بحث کیا ہوئی تھی، کیونکہ نواز جو گارڈ ہے وہ نماز کو نارملی یوز کر کے اس کا نام لے کر بہت سی رعایت لینے کی کوشش کرتا تھا اپنی ڈیوٹی میں۔ لیکن زیادہ تلخی والا معاملہ اس دن پیش آیا جب ایک دن مقتول مینیجر کا جو بھائی ہے، جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، جس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنے آیا۔ اب جب وہ بھائی سے ملنے آیا تو اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، گارڈ کے ساتھ اس کی تلق کلامی ہوئی، اس نے بتایا کہ میں مینیجر کا بھائی ہوں اور میں اندر جانا چاہتا ہوں، جس پر تھوڑی سی منہ ماری ہوئی۔ اب حالات تو پہلے سے خراب تھے، سچویشن آؤٹ آف کنٹرول تھی۔ اب اس نے اس کے مینیجر کے بھائی کو اندر نہیں جانے دیا، البتہ بعد میں اسے ماسک پہنا کے اندر بھیج دیا گیا اور ساری صورتحال کنٹرول ہو گئی، اور مینیجر اور سیکیورٹی گارڈ کے درمیان تھوڑا سا زیادہ معاملہ بھی خراب ہوا جب اس کے بھائی نے اندر جا کر اپنے بھائی کو شکایت لگائی کہ اس نے میرے سے بدتمیزی کی ہے۔ اس نے صرف ماسک اتارنے کا نہیں، ماسک پہننے کا نہیں، بلکہ کافی الفاظ اس کے ٹھیک نہیں تھے۔ کہانی میں خطرناک موڑ اس وقت آیا جب پہلے بیان کیے گئے واقعے سے کچھ دن بعد سیکیورٹی گارڈ نے بینک آنے والے ایک شخص کو نہ صرف اندر کرسی پر بٹھایا بلکہ اس کا کام کروایا، اور اپنی ڈیوٹی گیٹ سے چھوڑ کے وہ بینک کے اندر موجود تھا اور اس کے سارے کام کروا رہا تھا، سارے اس کی جو مختلف کاؤنٹرز پہ جانے والے کام تھے وہ کروا رہا تھا۔ اب اس نے گیسٹ کو اپنے ریسیو کیا، اندر بٹھایا، اسے پروٹوکول دیا۔ اس سارے واقعے کو بینک مینیجر دیکھ رہا تھا، مقتول جو ہے۔ بینک مینیجر نے گیسٹ کے جانے کا انتظار کیا اور گیسٹ کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کہا۔ گیسٹ کے جانے کے بعد اس نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اسے ڈانٹ پلائی کہ تمہارا کام گیٹ پہ رہنا ہے، بینک کی سیکیورٹی کرنا ہے، تمہارا اگر کوئی گیسٹ آیا بھی ہے تو تم اندر کسی کو بتا دو، وہ اسے بہتر طریقے سے ٹریٹ کر لیں گے، تمہارا کام گیٹ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب بینک مینیجر نے کہا یہ تو میرے پیر ہیں، یہ میرے پیر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، آپ ہوتے کون ہیں مجھے میرے پیر کی خدمت سے روکنے والے؟ اب اس پر بھی ان کے درمیان نوک جھوک ہوئی، اور بینک مینیجر نے کہا کہ پیر کیا ہوتا ہے بھائی، انبیاء کرام جو ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، تم پیر کی پیروی کر رہے ہو، اور پیر کا کیا مسئلہ ہے کہ اور اوپر سے تم ان کے اوپر اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہیں برت سکتے۔ اب اس کا بھی اسے رنج تھا۔ اب ایک اور بات، یہ ہمیشہ جو بینک مینیجر ہے یہ اس سچویشن کو لیتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ نماز جو ہے، نماز کو استعمال کر کے، نماز کا بہانہ بنا کر یہ ہمیشہ بچت لیتا تھا اور بہت دیر لگاتا تھا۔ تو اس کے اوپر بینک مینیجر اسے کہتا تھا کہ تم جس طرح کی ڈیوٹی پر ہو، تم صرف نماز میں فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تمہارے لیے سنت جو ہے وہ اگر تم اسے چھوڑ بھی دیتے ہو، نوافل کو چھوڑ بھی دیتے ہو، تو کوئی بہت بڑا مسئلہ تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ اس سے بھی اس بینک مینیجر جو گارڈ ہے اس نے بنیاد بنا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، ان کے درمیان ذاتی رنجش، ذاتی اناد ضرور تھا۔ اب پولیس کے واقعے کے اوپر، پولیس کے کردار کے اوپر بات کی جائے، ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب لوگوں کے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہوتی، اب تو علاقے کے لوگوں کو بھی حقیقت پتہ چل چکی ہے، تو لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کی چھت کے اوپر دیکھ کے لوگوں کو پیسفل رہنے کا، پولیس اسٹیشن کی چھت پہ سامنے جمع غفیر ہے لوگوں کا، جلوس کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ان سے پرامن رہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے بار بار کہ ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا، انہیں عاشق رسول کا پروٹوکول دیا جائے گا، آپ لوگوں نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ لوگوں نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ اور یہ اچھے طریقے سے سچویشن کو ہینڈل کیا گیا، کیونکہ مشتعل ہجوم کچھ بھی کر سکتا تھا، انتہائی قدم اٹھا سکتا تھا، اسے پولیس سے چھڑوا سکتا تھا، اور ہجوم تو ہجوم ہوتا ہے، اگر ہزاروں لوگ آ جائیں تو پولیس کیا کر سکتی ہے، انہیں مار تو نہیں سکتی۔ تو اس صورتحال میں اب اس شخص کو جیل منتقل کر دیا گیا ہے، قتل کا مقدمہ اس کے اوپر درج ہے، اور یہ پوری کہانی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ بڑی غلط چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استعمال کرنا، اس کا غلط استعمال کرنا، اس شخص کے اوپر 2 مقدمات ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جو اصل کیسز ہیں، اب یہ جو نام نہاد لبرل ہیں وہ اصل کیسز کو بھی مشکوک بنا دیتے ہیں، اصل کیسز کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس شخص کے اوپر 2 مقدمات ہونے چاہیے، ایک تو قتل، اور دوسرا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کا غلط استعمال۔